السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 9 کا چیپٹر نمبر آج یہاں سے 13 شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ ماقبل میں آپ نے دیکھا مولانا ولایت علی صاحب کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد پھر کوشچن جو اور اس کا آنسر تھا، یعنی آبجیکٹیو سبجیکٹیوز پورا کا پورا مکمل کرا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے خطبہ کی بات، جو کہ آپ کی کتاب کے اندر شامل، آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھیں گے یہاں سے 13واں چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم صرف خطبہ کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل کے سبق میں اگلا پھر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خطبہ، یہاں پہ خطبہ لفظ خطاب سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے بابو؟ لفظ خطاب سے مشتق ہے۔ خطبہ کی جمع خطبات ہے، یعنی کہ لفظ خطبہ کی جمع کیا ہے؟ خطبات ہے۔ اس لفظ کے مفہوم کے لیے اردو میں لیکچرر اور ایڈریس جیسی اصطلاحیں بھی رائج ہے، یعنی کہ اردو کے اندر لیکچرر کو اور لیکچر اور اسی طرح ایڈریس وغیرہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خطبہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ ادائیگی کے لحاظ سے، یعنی کہ اس کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے کہہ لیجیے، خطبہ تقریر کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح ہوتا ہے؟ تقریر کی طرح۔ جیسے دیکھتے ہیں نا دھواں دھاڑ جو تقریریں ہوتی ہے، تو خطبہ بھی کہہ لیجیے لحاظ ادائیگی یعنی کہ بولنے کے اعتبار سے اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن تقریر سے خطبہ اس معنی میں الگ بھی ہے کہ خطبہ دینے والے عموماً بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے دانشور ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر خطبات کے موضوع بھی متعین ہوتے ہیں۔ تمام خطبے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ لوگ سنیں اور ان سے استفادہ کریں۔ خطبے کو تخلیقی ادب میں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختلف عوام کی مذہبی تاریخ کے مطالعہ سے خطبات کی ادبی و علمی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ مذاہب کے اندر پیغمبروں کی نصیحتیں، اولیاء کرام کی ملفوظات اور علماء دین کے مواعظ خطبات کے زمرے میں آتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جتنی بھی باتیں کہی ہے نا، یہ تو یہاں پہ خطبہ کو تقریر سے الگ کیا ہے۔ کس سے بابو؟ تقریر سے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ادائیگی کے اعتبار سے یہ دونوں کے دونوں جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ خطبہ بھی اور تقریر بھی، بٹ اس کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ خطبہ دیتے ہیں تو وہ بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور تقریر کے اندر ایسا نہیں ہے، تقریر تو آپ کو بھی اگر کہا دیا جائے کرنے کے لیے تو آپ بھی کر لیں گے۔ کسی موضوع کو دے دیا جائے، کہہ لیا جائے کہ رٹ لیجیے، اور رٹ کے آپ آرام سے بول سکتے ہیں، اس میں سمجھداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خطبہ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر سمجھداری کی بڑی ضرورتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی تو تاریخ کے اندر آپ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو اس کی کافی زیادہ اہمیت اور اس کی وقعت بھی رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا تاریخ کے اندر۔ تو کہتے ہیں نا مذاہب کے اندر پیغمبر، یعنی کہ مذاہب اسلام کے اندر کہہ لیجئے پیغمبروں کی نصیحتیں، اولیاء کرام جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ملفوظات، یعنی ان کے لکھی ہوئی بولی ہوئی باتیں، اور علماء دین کے مواعظ خطبات کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ علماء دین جو بھی باتیں بولتے ہیں یہ سب کے سب کیا آتا ہے؟ خطبے کے زمرے میں، یعنی خطبے کے اندر آتا ہے، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد کہا کہ ہندوستان میں جدید تعلیم کے فروغ کے دور میں خطبات کو باضابطہ ادبی شکل میں متعارف کرایا گیا، خصوصاً علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کے زمانے میں۔ اس عہد کے دانشوروں نے پورے ملک میں جو عوامی خطبات کا سلسلہ قائم کیا انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انگریز دانشوروں کے یہاں سے ایسے خطبات پہلے رواج پا چکے تھے، اور انگریز دانشور اپنے خطبات تحریری شکل میں بھی پیش کرنے لگے تھے، یعنی کہ جب تحریک کا زمانہ تھا، خصوصاً جب علی گڑھ کے اندر تعلیمی تحریک کا زمانہ تھا، یعنی کہ اس وقت پڑھائی جو تھی زور و شور سے تھی، یعنی کہ وہ تحریک جو شروعاتی زمانہ بھی کہہ لیجئے، تو اس وقت کیا تھا اس کا کافی زیادہ جو اس وقت کے جو دانشوران جو حضرات تھے، جو سمجھدار تھے، پورے ملک میں خطبات کا سلسلہ قائم کیا، سمجھ رہے نا۔
اور قائم کیا تو ایسا نہیں کہ بس لوگوں تک محفوظ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا، بلکہ انہیں بڑی مقبولیت بھی حاصل ہوئی، یعنی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا کہ انگریز جو دانشور تھے، جو بڑے بڑے یعنی انگریز، اور اس میں جو سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ایسے خطبات کا رواج تو پہلے سے تو تھا ہی، لیکن ان لوگوں نے اور کیا کر دیا کہ تحریری شکل کے اندر بھی اس کو پیش کرنا شروع کر دیا، تحریری شکل کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ خطبات تو صرف الفاظ ہی کے اندر یعنی کہ بولا ہی جاتا تھا، لیکن تحریر کے اندر نہیں تھا، بٹ ان لوگوں نے تحریر کے اندر بھی تحریری بھی خطبات شروع کر دیے، یعنی لکھنا بھی شروع کر دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی زمانے میں سر سید احمد خان اور ان کے دیگر رفقائے کار اور سوامی وویکانند کے تعلیمی خطبات اپنی افادیت ثابت کر چکے تھے، یعنی کہ یہ لوگ اس زمانے کے ہیں جب علم جو تھا وہ بالکل پروان چڑھ رہا تھا علم کا، اور یہیں سے علم کا ایک نیا کیا کہتے ہیں سرچشمہ بہتا ہے، یہاں سے نیا ایک سرچشمہ نکلتا ہے۔ سوامی وویکانند کو کون نہیں جانتا ہے، سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وقت جب ان لوگوں کا زمانہ جب آیا نا، تو ان کے جو دیگر ساتھی تھے، ان کے خطبات جو ہے وہ اپنی افادیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا فائدہ ثابت کر چکا تھا مطلب یہ کہ جو بھی یہ لوگ خطبات دیے تھے وہ تو لوگوں کے درمیان بالکل فائدہ پہنچا چکا تھا، اب وہ معروف مقبول ہو گیا تھا۔ اردو میں پہلی بار سر سید کے علمی خطبات کو تحریری شکل دی گئی، سمجھ رہے نا؟ علمی خطبات کو تحریری شکل دی گئی پہلی بار۔ سر سید کے رفقائے کار میں ڈپٹی نذیر احمد شبلی نعمانی کے علاوہ سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا علی میاں ندوی کے خطبات اردو نثر کے قیمتی ادبی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے تو یہ سر سید کے زمانے ہی میں تھے، تو ان کے بھی خطبات جو ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں، کافی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اہمیت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ان خطبات کی علمی و ادبی اہمیت مسلم ہے۔ علمی و ادبی مطلب یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یعنی اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کہہ لیجیے علم کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ ان خطبات کے نتیجے میں ہی ہندوستان کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بے شمار اصلاحات پیش آئی، مطلب جب یہ خطبات شروع ہوئے تو اسی وجہ سے پھر ہندوستان کے اندر جو سیاسی اور جو سماجی جو تحریک جو چل رہی تھی تو اس کے اندر کافی زیادہ سدھار ہوا اور کافی زیادہ بدلاؤ بھی ہوا۔ آپ 11th کلاس کے 9th کلاس کے اندر آپ 9th کلاس کے ہیں آپ 11th کلاس کے اندر آئیں گے تو 11th کلاس کے اندر آپ دیکھیں گے ان کا لکھا ہوا ہندو مسلمان ایک قوم ہے، ہندو مسلمان ایک قوم ہے، سر سید احمد صاحب کا لکھا ہوا ہندو مسلمان ایک قوم میں خطبہ دیے تھے جو پٹنہ کے اندر دیے تھے، تو وہ ایسا خطبہ تھا جو لوگوں کے دلوں پہ بالکل کیا ہو گیا چھا گیا، اور کافی زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور اسی پر وہ چلنے کی کوشش بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں خطبہ مکمل ہوتا ہے، تو یہ رہا آپ کے درمیان 9th کلاس کا چیپٹر، یہاں سے شروع ہوتا ہے 13 سبق نمبر 13 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا خطبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔